اور جو اس پورے صاحب الامر کا انکار. آدم کے صرف ایک امر آیا تھا اور خدا نے فوراً ابلیس سے کہا اٹھا اپنی نمازیں، فخرج لعنت الی یوم الدین، نکل جا اب قیامت تک تجھ پہ میری لعنت ہو. اب میں صدر پڑھنے لگا ہوں اور چہرے پڑھوں گا میں صدر پڑھنے کے بعد. میرے اللہ تو غفار الذنوب ہے، ستار العیوب ہے. تیرا کہنا ہے کہ گناہ کرنے کے بعد، غلطی کرنے کے بعد 70 مرتبہ بھی معافی مانگوں، میں دوں گا، مہلت تو دیتا ہے. اس نے ایک دفعہ کہا میں سجدہ نہیں کرتا، تو نے فوراً اٹھا دیا. خدا نے کہا میری مجبوری ہے، حجت بھی پہلی ہے، منکر بھی پہلا ہے. حجت بھی پہلی ہے، منکر بھی پہلا ہے. اگر آج اس کو اس کی نمازوں کی وجہ سے، اس کو اس کے سجدے کی وجہ سے اگر میں معافی کی گنجائش دے دیتا، کل کو بڑے بڑے منکر نمازوں کے ٹوکرے اپنے سروں پہ اٹھا کے میرے دروازے پہ آ کے کھڑے ہو جاتے. اسے بھی معاف کر دیا تھا، ہمیں بھی معاف کر دے، اسے بھی بخش دیا تھا، میں اسے بھی بخش دے. میں اس کی نماز لعنت میں تبدیل کر کے اس کے گلے کا توق بنا کے دنیا کو بتا رہا ہوں اپنے منکر معاف کر دیتا ہوں، حجت کے منکر معاف نہیں کر. حجت کے منکر اور زمانے کو بتایا ہی نہیں گیا کہ حجت کا اختیار کیا ہے. توحید کا کلی اختیار حجت کے پاس. اس وقت زمانے میں جتنا نظام چل رہا ہے یہ حجت چلا رہی. حجت کو قیامت کا انتظار نہیں. میں ٹھیک ہے، قیامت کو حجت کا انتظار. حجت جب اشارہ کرے کائنات کی ہر چیز روک دے. میں نے قرآن کی آیت پڑھی بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مومنین. خدا کہتا تمہارے لیے اللہ کا بقیہ خیر ہے اگر تم مومن ہو. اس بادشاہ کا لقب ہے بقیت اللہ. بقیہ کا میں سادہ سی مثال سادہ لوگوں کے لیے دے دیتا ہوں. آپ کسی دکان پہ جائیں، اسے 100 روپیہ دے، 70 روپے کی چیزیں خریدیں، آپ اس سے کہیں میرا بقیہ دے، وہ 30 روپے آپ کے حوالے کرے، آپ پھر ہاتھ کریں، وہ کہے اب ہاتھ کیوں کر رہا ہے، کہے بقیہ دے. بولا تیرا بقیہ یہی تھا. جس کے بعد یوں کرنے کی گنجائش نہ ہو، اس کا مطلب ہے اس کا بقیہ وہی ہوتا ہے. خدا کہتا میرا بقیہ میرا قائم ہے. جس کے بعد توحید کے خزانے میں کچھ نہ رہے اسے مہدی کہتے ہیں. کل والی رات بادشاہ کو خط لکھے گا، زندہ ہے موجود ہے تو خط پڑھتے. خط ہم دیتے کس کو ہیں؟ حسین بن روح کو. مالک کا نوکر ہے، اس سے کہا جاتا ہے ہمارے یہ خط ہمارے وارث تک پہنچا. جس نے یہاں خط لکھا اس نے بھی حسین بن روح کو دیا. جس نے ایران میں لکھا اس نے بھی حسین بن روح کو دیا. جس نے عراق میں لکھا اس نے بھی حسین بن روح کو دیا. حسین بن روح نبی ہے، مرسل ہے، پیغمبر ہے. کہتے نہیں قائم کا نوکر ہے، جس کا نوکر ہر جگہ پہ چلا جاتا ہے. کہتے تھے ٹھیک ہے آپ نے عریضہ لکھا، خط لکھا، لیکن خط کا جواب کب آئے گا؟ اس کی میں مثال دیتا ہوں کہ مجھے ممبر پہ کوئی شخص چٹ بھیجے، جناب ہمیں فدق سنائیں. میں نے کہا جی صاحب چٹ پڑھی، چٹ پڑھنے کے بعد میں نے رکھ دی. اگر میں نے فدق پڑھنا شروع کر دیا تو اس کا مطلب اسے جواب مل گیا. وہ بعد میں مجھ سے رو کے نہیں پوچھے گا جناب میں نے چٹ دی تھی، آپ نے کیا کیا. فوراً اسے پتا چل گیا کہ ان کو پہنچ گئی میری چٹ، اس لیے انہوں نے پڑھنا شروع کر دیا. ہم 15 شعبان کی رات مولا کو کہتے ہیں مولا بیٹا دے. اگر بیٹا ہو جائے تو سمجھو بیٹا نہیں مہدی کا جواب آیا. اب حجت کا اختیار کیا؟ حجت کا اختیار کل کائنات، لیکن حجت ہم سے چاہتی کیا ہے؟ تقاضائے حجت کیا ہے؟ اکمال الدین و تمام نعمت شیخ صدوق بہار علامہ مجلسی کی 2 معتبر کتابوں کے حوالے دے کے میں ممبر پہ کہنے لگا.
میرا بادشاہ آئیں گے نماز پڑھانے کے لیے، پیچھے صفیں کھڑی ہوں گی، صفیں جب کھڑی ہو جائیں گی اقامت دے دی جائے گی، اقامت دینے کے بعد میرے بادشاہ اپنے ایک نوکر کو بلائیں گے نام جس کا یحییٰ ہوگا، امام فرمائیں گے یحییٰ تلوار پکڑ، فلاں صف پہ وہ بندہ کھڑا ہے اس کی گردن کاٹ گیا، چوتھی صف میں وہ بندہ کھڑا ہے اس کی گردن کاٹ گیا، چھٹی صف میں وہ بندہ کھڑا ہے اس کی گردن مار گیا، 10ویں صف میں وہ بندہ کھڑا ہے اس کی گردن مار گیا۔ امام نام بتا بتا کے گردنیں کٹوائیں گے، یحییٰ قدموں پہ سر رکھ کے کہے گا مولا تیری آواز پہ آئے، تیرے کہنے پہ پہنچ بیت اللہ میں گئے، وضو کر لیا ہے، نماز پڑھنے کے لیے تیار کھڑے ہیں، اقامت ان کے کانوں میں جا چکی ہے، ان کی گردنیں کیوں کٹوا رہا ہے؟ مولا یہ تیرے شیعہ نہیں۔ امام مسکرا کے کہیں گے مانتے بھی ہمیں تھے، شک بھی ہماری ولایت میں کرتے تھے۔ سب سے پہلا انتقام جو لیا، سب سے پہلا جو انتقام لیا جائے وہ ولایت کے دشمنوں سے لیا جائے، کیونکہ قائم کے انتقام کا نام ہی دشمنان ولایت۔ جس نے علی کی ولایت کا انکار کیا اس نے علی کا نہیں، اس نے اس کی ولایت کا بھی انکار کیا۔ یہ اللہ اور علی کا مشترکہ نمائندہ ہے۔ گردنیں کٹوائیں گے، گردنیں کٹوانے کے بعد قبر نبی پہ جائیں گے، قبر نبی کے قریب چند قبریں اکھاڑی جائیں گی، پابند ہوں لیکن بات پہنچاؤں، ان میں سے مردے نکالے جائیں گے، ان کو ایک خشک درخت کے ساتھ باندھا جائے گا، جب باندھا جائے گا وہ درخت سرسبز و شاداب ہو جائے گا، ان کے لٹکائے جانے کے بعد جب درخت کی ٹہنیاں سرسبز و شاداب ہو تو پیچھے کھڑے ہوں میں سے کچھ دل میں سوچیں گے ہم برا کہتے رہے، یہ تو ان کو جو ہی ان کی لاشوں کو لٹکایا تو درخت سرسبز و شاداب ہو، ابھی وہ سوچیں گے یا امام کی تلوار یہاں آ جائے گی۔ قائم کے ظہور کے بعد تو اصل امتحان شروع ہونا، ابھی تو صرف ظہور کی تیاری ہو رہی ہے، تیاری ظہور ہے۔ یہ مجلس سے کیا ہے؟ یہ مجلس کی بیداری در اصل ظہور کی تیاری ہے۔ اپنے آپ کو وقت کے امام کے سامنے پیش کرو، امام کا نظام چل رہا ہے، امام بالکل یہ قطر کوئی بندہ نہ سوچے کہ ہم کہیں گے تو وہ آئیں گے، ہمارا کہنا صرف امام تک اپنے عشق اور محبت کو پہنچانا، ورنہ امام سے ملاقات کوئی مشکل نہیں، امام نے تو ملاقات کا ایڈریس بھی بتایا ہوا، آپ کتابیں پڑھیں امام آپ کو بتا دیں گے کہ مجھے کس دن کہاں آ کے ملو۔ توقیات میں ایک شخص نے توقیع لکھی، اس نے کہا مولا میں ملنا چاہتا ہوں، امام نے فرمایا میں ملتا ہوں تم مجھے پہچانتے نہیں ہو، اس نے کہا مولا کب ملے؟ امام نے فرمایا میں اپنے ہر شیعہ کو اس کی معرفت کے مطابق ملتا ہوں، کسی کو خواب کے ذریعے، کسی کو خیال کے ذریعے، کسی کو ظاہراً، لیکن پہچانتا کوئی نہیں، کیونکہ کسی کے پاس دید موسیٰ تو ہے کوئی نہیں کہ وہ تجلی توحید کو دیکھ سکے۔ امام فرماتے ہیں میں ہر کسی کے قریب جاتا ہوں، اس نے کہا مولا کب آتے؟ امام نے فرمایا اکثر تو روتے روتے چپ ہو جاتا ہے، تجھے پتا ہے تجھے چپ کون کرواتا؟ اتنا میں تمہارے قریب، لیکن یہ مجھے معاف کیجئے گا زبان چھوٹی ہے بات بڑی کرنے لگا ہوں، ہم ریت اس بادشاہ کی ہے، جتنے بے خبر ہم اس مولا سے، جتنے بے خبر بابا حبیب شاہ جی اس مولا سے، کسی میرے قوم کے بچے کو بٹھا کے پوچھو 7ویں بادشاہ کی ہسٹری سنا، وہ تھوڑی بہت جانتا ہوگا، چوتھے امام کے سنا وہ سنا دے، قائم کے بارے میں سنا وہ بس اتنا جانتا ہے کہ ہیں اور پردے میں۔ یہ بات میں ٹھیک کہہ رہا ہوں یا نہیں؟ امام سے ملنے کے لیے عشق خواہش کا ہونا ضروری۔ ایک عارف کے پاس ایک شخص گیا، اسے جا کے کہا بسم اللہ یاد، ایک عارف کے پاس ایک شخص گیا، ذاکر غلام باز صاحب تشریف لے آئے، بس آخری سے اسے جا کے کہا سرکار میں مولا سے ملنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے یوں عارف نے سر اٹھا کے اس کی طرف دیکھا، دیکھے گا دل میں خواہش ہے؟ اس نے کہا بڑی خواہش ہے۔ کتنی خواہش ہے؟
اس کا بے چین ہوں مولا سے ملنے. توجہ ہے صاحب, بے چین ہوں مولا سے ملنے کی. انہوں نے شاگردوں سے کہا اٹھاؤ اسے, بند کر دو ایک تنگ و تاریک کوٹری میں, ایک بند کمرے میں بند کر دیا. پوری رات اور دن بیت گیا. جا کے انہوں نے دروازہ جب ایک رات اور ایک دن کے بعد کھلوایا تو نیم بے ہوشی کی حالت میں پڑا تھا. انہوں نے کہا پانی کا پیالہ لے کے آؤ. پانی کا پیالہ یوں جب اس کے قریب گیا, اس نے آنکھ کھولتے ہی سب سے پہلے پانی مانگا. استاد نے کہا جتنا پانی سے محبت کی اتنی مولا سے کہا, جتنا تو پانی کو سوچتے سوچتے ہوئے سوئے اتنی محبت اس لیے حکم ہے کہ ہر وقت بادشاہ کا ذکر اپنی زبان پہ جاری رکھو.